السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، 17 دن رہ گئے ہیں انتخابات میں، 8 فروری کو انتخابات ہیں اور سیاسی سرگرمیاں بھی اب تیزی پکڑتی جا رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو بھی بڑے ایکٹیو جلسے کر رہے ہیں، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی ہے اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے بھی لوگ جلسے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، حال ہی میں پاکستان اور ایران کے درمیان ایک کشیدگی ہوئی، ایسکلیشن ہوئی اور اس کو ایک بہت احسن طریقے سے سنبھالا بھی گیا، اور اس کے بعد اب جو ہے اس میں اور بھی بہتر اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہمسایہ ممالک، دوست ممالک اور مسلم ممالک ہیں اور کسی بھی طرح ایسکلیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اس پر ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب، کیئر ٹیکر فیڈرل انفارمیشن منسٹر۔ بہت بہت شکریہ سولنگی صاحب۔ سولنگی صاحب، پہلے تو آج کی جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے ریگارڈنگ پاکستان ایران ڈپلومیسی، اس میں یہ ایک مطلب اس پہ ذرا تھوڑا سا بریف کریں کہ اتنا شارٹیسٹ ٹائم میں اتنی بہتر اور اچھی خبریں کیسی مینیج کر لی آپ لوگوں نے؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں جو ہماری وزارت خارجہ اور خاص طور پر وزیر خارجہ جناب جلیل عباس جیلانی، وہ ایک منجھے ہوئے سفارتکار ہیں۔ وہ بس ایسے وزیر نہیں لگ گئے وزارت خارجہ کے، ان کے پیچھے ایک بہت تجربہ ہے، اور میرے خیال میں جس طریقے سے دونوں اطراف ایران اور پاکستان نے یہ احساس کیا کہ یہ تعلقات کتنے اہم ہیں، اور کیونکہ مثبت پیغامات دوسری طرف سے بھی آئے، ایران کی طرف سے، اور یہ احساس ہوا کہ جی یہ جو کچھ واقعہ ہوا ہم اس کے قیدی نہیں بن سکتے، ہمیں آگے کی طرف جانا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی طرف سے جو سرگرمی ہوئی ہے اور جس طریقے سے وزیر خارجہ ایران کے آ رہے ہیں 29 تاریخ کو اور 26 تاریخ کو، دونوں ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ دوبارہ اپنی جگہ پر کام کرنا شروع کریں گے، تو سفارتی تعلقات کی جو تاریخ ہے، میرے خیال میں آپ کی نظر بھی ہے اور آپ نے اس پہ کام بھی کیا ہے، اس میں یہ جس کو ڈی ایسکلیشن کہتے ہیں، تناؤ کا خاتمہ، میرے خیال میں تناؤ کے خاتمے کی جو تاریخ لکھی جائے گی سفارتی تاریخ میں، تو یہ شاید تیز ترین ڈی ایسکلیشن شمار ہوگی، اور یہ میرے خیال میں جو ہماری وزارت خارجہ ہے وہ ان کا کریڈٹ ہے، وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے۔ بالکل سولنگی صاحب، جب ایران نے آپ کی جو باؤنڈری جو ہے اس کو بریچ کیا اور اٹیک کیا یہاں پہ، اس کے بعد جو ڈیسیژن تھا کہ واپس جو ہے آپ نے بھی ٹارگیٹڈ اور جو دہشت گرد وہاں پہ موجود تھے ان کے اوپر حملہ کیا، اور پھر ہم لوگوں کے پاس تو باقاعدہ نام بھی تھے کہ جی یہ لوگ ہیں اس طرح، اور پھر ایران نے کنفرم بھی کیا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا، تو اس کے بعد بھی اتنی ایران نے تصدیق کی تھی کہ کوئی ایرانی شہری اس میں ہلاک نہیں ہوا تھا، اور لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں ایک اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے اور پھر بہت زیادہ ایسکلیشن چلی گئی تھی، اور پھر ظاہری بات ہے انٹرنیشنل پلیئرز بھی پڑے۔ ابھی جو یہ اتنی جس کو آپ نے کہا کہ فاسٹسٹ ڈی ایسکلیشن اینڈ ریزیومنگ دا نارمل ڈپلومیٹک ریلیشنز دیٹ ٹو آفٹر کہ جی آپ اپنا کہتے ہیں ان کے امبیسڈر کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر بھی کر دیں اور اپنے امبیسڈر کو بھی ریکال کر لیں، اس میں کوئی ہمارے دوست ممالک نے بھی کوئی کردار ادا کیا؟ دیکھیں، ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ جب سے یہ واقعہ ہوا وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ اگر آپ کا اشارہ جو قریب ترین ممالک ہیں، چاہے وہ چین ہو یا ترکی ہو یا اور ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، یہ تمام ممالک جو ہے وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں جو کثیر الطرفی جو مداخلت ہے یا معاونت ہے اس کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑی۔ جو دو طرفہ جو قیادت تھی انہوں نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا، یہ ہماری ایک بائی لیٹرل اچیومنٹ ہے، ایک دو طرفہ ہماری کامیابی ہے، لیکن جو ہمیں پیغامات جو پیغامات اور جو پیشکش تھی وہ بالکل موجود تھی۔ یہ وہ ایک ایسا چائنا، ٹرکی، بالکل یہ ایسے بلینک چیک ہمیں ملے
جو ہم نے کیش نہیں کروانے کی ضرورت نہیں پڑی. صحیح. سر آپ کیونکہ کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر ہیں اور جو عدلیہ مخالف ایک سوشل میڈیا اور اس کے بعد اس پہ JIT بن گئی ہے, اس میں ابھی تک کی کیا پیش رفت ہے؟ کیا مطلب TORs تو ہمیں معلوم ہے کہ جی آئیڈینٹیفائی کرنا, لیکن بڑا مشکل نہیں ہو جاتا سوشل میڈیا پہ لوگوں کو ٹریک کرنا, پکڑنا, بیکاز وہ ایک قسم کی بڑی ایک آزادانہ سی فضا ہے اس میں. شاید آپ کے لیے اور میرے لیے یہ مشکل ہو ٹریک کرنا, لیکن جن لوگوں کا کام ہے, جو پروفیشنلز ہیں, ان کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آج جب ہم نے پریس کانفرنس کی تو اس میں ہم نے اس کی تفصیلات بھی دی. کوئی 500 کے قریب بتایا FIA نے کہ اکاؤنٹس جو ہے وہ انہوں نے مانیٹر کیے ہیں, جو ملک کے اندر سے بھی ہیں اور باہر سے بھی ہیں. اس پر مزید تفتیش چل رہی ہے کہ قائدانہ کردار کس کا ہے, باہر والوں کا ہے, اندر والوں کا ہے, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا آپس میں ایک ربط تھا اور ایک تعلق تھا, اور یہ ایک بہت ہی گھٹیا اور غلیظ قسم کی ایک مہم چلائی گئی. دیکھیں جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ متفقہ تھا, اور اس فیصلے کے بعد جو بھی فیصلے ہوں وہ عوام کی اور تاریخ کی ملکیت ہوتے ہیں. اس کی تعریف کرنے کا بھی اختیار ہے آپ کو اور اس پر تنقید کرنے کا بھی, لیکن ججز کے خلاف گھٹیا غلیظ جو مہم ہے چلانا, وہ ہمارا جو آئین ہے, جو سپریم لا ہے, آرٹیکل 19, اس کے اندر جو قدغنیں دی گئی ہیں اس میں وہ شامل ہوتا ہے. تو یہ جو کیمپین تھی وہ ایک غیر آئینی, غیر قانونی اور مجرمانہ فعل تھا. تو وہ اس پر تفتیش چل رہی ہے اور یقیناً اس پر کارروائی ہوگی. بالکل. سونگی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ مطلب اپنے تجزیہ اور صحافت کا ایک بہت ایک طویل عرصہ ہے, اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آزادی رائے کے حوالے سے تھوڑی سی کچھ ایشوز بنتے ہیں کہ جی آپ کا آئین بھی آپ کو اجازت دیتا ہے, تو اس سے کس طرح اس کو آپ مطلب ہٹاتے ہیں؟ مطلب آف کورس کہ آپ عدلیہ کے اوپر واضح طور پر آپ ڈائریکٹلی عدلیہ یا ججز کے کنڈکٹ اور ان کے اوپر کوئی غلط بات نہیں کر سکتے ہیں, فیصلے کی تنقید کی حد تک تو, اور جس طرح صورتحال ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو ابھی تک جو اطلاعات ہیں اراؤنڈ 500, یہ کوئی اسپیسیفکلی کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے انجینئرڈ قسم کے اکاؤنٹس ہیں یا اس میں کیا پیش رفت ہے؟ پہلے تو میں ایک بات واضح کر دوں کہ جو مثبت اور تعمیری اور تمیز اور اخلاق کے دائرے میں جن لوگوں نے بھی تنقید کی ہے یا آئندہ بھی کریں گے, ان کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. صحیح. پریشانی ان لوگوں کو ضرور ہونی چاہیے جنہوں نے کوئی اسپانسرڈ کوئی سرگرمی کی ہے, جنہوں نے کوئی کوآرڈینیٹڈ مربوط ایک منصوبہ بندی کر کے کوئی گھٹیا اور غلیظ کمپین کی ہے. ان لوگوں کو ضرور پریشان ہونا چاہیے, آج بھی اور مستقبل میں بھی ان کو پریشان بالکل ہونا چاہیے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی کون سی سیاسی جماعت یا کیا, دیکھیں ایک کوئی مجرمانہ فعل ہوا ہے تو جو تحقیق تفتیش کرنے والے ہیں وہ اس کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لائیں گے کہ بندہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تھا, الف کے ساتھ تھا, بے کے ساتھ تھا. یہ تخصیص اور تمیز وہ نہیں کریں گے. صحیح. البتہ اگر یہ بات سامنے آئی کہ کوئی سیاسی گروہ اس میں منظم طریقے سے تھا تو پھر ملک کا جو قانون ہے اس کے تحت ان کے خلاف بالکل صحیح. انتخابات کا ماحول ہے, ایک تب سب کو اجازت ہے, سب اوپنلی کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ آپ ہمارے ہی پروگرام میں کہہ کے گئے تھے کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں کہ کس کو میسر نہیں ہے. تو اب حال ہی میں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ جو اسپیس میں اپنا جلسہ کر رہی ہے, تو اس وقت انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, PTI, اور تقریباً 1.3 بلین روپیز کا نقصان ہوا ہے جس ابھی حال ہی میں. تو اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیوں PTI انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کرتی ہے, یا وجہ کیا ہوتی ہے کہ جی سارا انٹرنیٹ ڈاؤن بند, اور اس کے ساتھ مطلب مانیٹری لاس بھی تو ہوتا؟ جو رقم آپ نے بتائی اگر یہ درست ہے تو یہ ملک کا نقصان ہے. صحیح. یہ کسی گروہ کا یا فرد کا نہیں ہے. صحیح. اور اس پر آپ کو اور مجھے دونوں کو افسوس ہونا چاہیے. آج پریس کانفرنس میں یہ سوال کیا گیا تھا. صحیح. اور جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جو نمائندے تھے انہوں نے بتایا کہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں, کسی کو محروم کرنے کے لیے نہیں تھا, بلکہ تکنیکی مسائل ہیں. ایک کوئی سسٹم ہے, ویب مانیٹرنگ سسٹم,
اس کی انسٹالیشن ان پروسیس ہے. کبھی کبھار وہ کیبل کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں, کوئی تار سمندر میں کٹ جاتی ہے. تو یہ جو مسائل ہیں اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ مستقبل میں اس کی کوئی ضمانت دیں کہ جی ایسا نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی شفافیت لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. سولنگی صاحب, اس پہ سوالات صرف اس لیے اٹھتے ہیں کیونکہ ایک مخصوص دن, جس دن بھی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی اپنا ایک اناؤنس کرتی ہے تو اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے. لیکن آف کورس جب آپ نے کہا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پچھلا جو واقعہ ہوا ابھی جو حال ہی میں, وہ کوئی 3-4 گھنٹے کی مبینہ ایک کیمپین تھی. نہیں, جو کیمپین تھی وہ 3-4 گھنٹے کی تھی, اور جو آؤٹیج تھی وہ صرف پہلا گھنٹہ تھا. تو اگر اس کیمپین کو روکنا ہوتا تو پھر وہ 4 گھنٹے تک بھی کی جا سکتی تھی, لیکن ایسا ہوا نہیں. اور جیسے ہی وہ بحال ہوئی تو پی ٹی اے نے سب سے آگے بڑھ کے, اور خود میں نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی یہ جو مسائل تھے وہ حل ہو گئے ہیں, تو جس نے کیمپین کرنی ہے وہ اپنا کیمپین کرے. اور ہوپ فلی آئندہ ایسا مطلب آف کورس اوائڈ ہی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی اگر ٹیکنیکل ایشو ہے تو اس کو تو مجبوری ہے, ورنہ حکومت کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کسی جماعت کو کسی آن لائن کیمپین سے محروم کیا جائے. صحیح. اچھا, اب بات معاملات تھوڑے سے سیاسی نوعیت کے. ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں مطلب ہمارے بندے بھی اٹھائے جا رہے ہیں, ووٹر کو بھی اٹھایا جا رہا ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. یہ معاملات سامنے ہیں, لیکن اس میں یقیناً لیول پلینگ فیلڈ اگین آ تو جاتی ہے, لیکن ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اسی جماعت نے جو یہ الزام لگا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پلان بی بھی ہے, پلان سی بھی ہے, پلان ڈی بھی ہے. سو واٹ کوڈ بی دیٹ ان یور وائلڈسٹ امیجنیشن, کہ یہ کیا ہو سکتا ہے مطلب جس کو کین یو تھنک آف اینی؟ دیکھیں, جب الیکشن ہوتا ہے, الیکشن ایک بہت بڑی سرگرمی ہوتی ہے, ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, اسٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں. صحیح. اور اس میں امیدوار کیا کیا کرتے ہیں. آپ نے تو ایک عمر گزاری ہے اور الیکشن کیمپینز بھی دیکھیں, اس میں بہت سارے ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں. لازمی نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کوئی خاص, کوئی پیچھے اس کا سیاسی ایجنڈا ہو اور کوئی بڑا کوئی اس کا پلان ہو. ابھی آپ دیکھیں کہ جو احسن اقبال صاحب کے جو فرزند ہیں ان پر ایک حملہ ہوا. پھر آپ نے دیکھا آج ہی کے خبروں میں کہ جی جو دانیال عزیز ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ جی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جی وہ مجھے گرفتار کیا جائے گا, وہ عدالت جا رہے ہیں. کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے دفتر پر ایک اٹیک ہوا, اور انہوں نے جو ہے وہ الزام جو ہے وہ دوسری کراچی کی جو جماعت ہے ایم کیو ایم اس پر ڈال دیا. آپ نے دیکھا ایک پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی جلسہ گاہ پہ بھی اٹیک ہوا, اس کو بھی مولانا کے جو قافلے ہیں اس پہ ایک اٹیک ہوا ان کے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جو ذمہ داری ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم کسی فریق کا ساتھ نہ دیں, دوسرا یہ کہ انشور کریں کہ انتخابات پرامن طریقے سے ہوں. اس پر ہم بالکل پرعزم ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ انتخابات جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہوں اور کسی جماعت کے پر کوئی ان کو کوئی نقصان نہ ہو اور ان کے خلاف کوئی امتیازی سلوک نہ ہو. بالکل صحیح. کنسرنز تو بہت زیادہ تھے, خاص طور پر جے یو آئی ایف کے, اور بڑے ویلڈ کنسرنز تھے. اب یقیناً آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز جس میں فوج کا ایک بڑا کردار ہوگا آئندہ انتخابات میں, وہ جو جتنا ریکوائرڈ نمبر ہے وہ ایگری کر چکے ہوئے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ان کو سینسٹیو ایریاز میں پوسٹ کرنا پڑے گا. آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے جس میں افواج پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی معذرت کا اظہار ہو. آج تک ایسا نہیں ہے. صحیح. دیکھیں, میرے پاس کوئی کرسٹل بال نہیں ہے, اور آپ اور مجھے کیا آپ کو اندازہ تھا کہ ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا, اور وہ بھی ایران کی سرحد پر, اور کسی کو نہیں معلوم تھا. پھر جس طریقے سے تیزی سے تناؤ بڑھ رہا تھا, پورا دنیا اور علاقے کے ممالک پریشان تھے, لیکن آپ کو اندازہ تھا کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ ڈی اسکیلیشن ہوگی. بالکل. اور پھر ہمارے مخالف, ہمارے دشمنوں نے تو پوری کوشش کی کہ یہ کسی طرح بھی نارملائزیشن کی طرف نہ جا سکے. بالکل. لیکن اب ہوا ہے. تو میں آپ کو جس چیز کا یقین دلا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انتخابات پرامن طریقے سے ہوں. ہم پوری طور پر الیکشن کمیشن کی جو بھی ضروریات ہیں, چاہے وہ مالی ہیں, انتظامی ہیں, سیکیورٹی کی ہے, میڈیا کی ہے,
ہم ان کو وہ تمام جو مدد ہے وہ دیں گے، اور انشاءاللہ انتخابات جمعرات 8 فروری 2024 کو 2024 کو ہوں گے۔ ایک چیز آپ نے جس نے سنس یو ہیو مینشنڈ میڈیا، حال ہی میں ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے ایک سوال ہوا تو کہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ آنا چاہ رہے ہیں اینڈ دے آر بینگ ناٹ facilitated as far as visas. EU کے بھی کچھ کوئی تھے کہ جی آبزرورز گروپ، تو ابھی تک کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں کہ کتنے آبزرور گروپس کتنے آ رہے ہیں، کن کو آپ لوگ باقاعدہ خود انوائٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک الیکشنرنگ کا پروسیس میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے۔ جی، الیکشن کمیشن آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فارن آفس سے کہا تھا کہ جی آپ دعوت دیں جس نے بھی آنا ہے، اور آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں میں نے ایک لسٹ دیکھی ہے وزارت اطلاعات و نشریات کی، میرے خیال میں کوئی 136 کے قریب بین الاقوامی صحافی جن کو ویزا ایشو کر دیا گیا ہے اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی تعداد ہے، 100 سے زیادہ، 136 کے قریب۔ تو جنہوں نے افواہیں پھیلانی ہیں، جنہوں نے کوئی شک و شبہ ڈالنا ہے اس عمل پر، وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اب لاسٹ کوشچن، اکنامک سب سے بڑا چیلنج ٹیکنیکلی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب آیا تو اس کو سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ اکنامک چیلنجز تھے، معاشی صورتحال بہتر کرنا، مہنگائی عروج پر تھی، پھر SIFC کی جو چیزیں طے ہو گئی تھیں ان کو ریئلائز کرنا تھا، باقاعدہ آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کرنا۔ اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی؟ لیکن جو آپ یقیناً بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی، لیکن مہنگائی پہ قابو نہیں پایا جا سکا، تو اس پہ کیا؟ دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے، مہنگائی ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو مسائل ہیں، ملک کی جو معاشی بنیادیں ہیں، جب تک ٹھیک نہیں ہوتی آپ کے جو دیرینہ مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 17 اگست 2023 کو جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت جو حالات تھے وہ بہت بدتر تھے، اور اس کے بگڑنے کے حوالے سے بہت ساری پیش گوئیاں کی جا رہی تھیں۔ مطلب یہ کہ کوئی 300 روپے کے قریب جو ہے اس وقت انٹر بینک میں ڈالر تھا، لیکن 350-400 روپے میں نہیں مل رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں، اسی طرح سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کر نہیں سکیں گے، اور جو ہے وہ ملک جو ہے دیوالیہ ہوگا، ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا۔ اسمگلنگ کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات ہیں لوگوں کی وہ حقیقی ہیں، وہ فرضی نہیں ہے، ان سے انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب ملک سیاسی طور پر استحکام کی طرف جائے گا الیکشنز کے بعد، اور امید کرتے ہیں کہ جو جماعت یا جماعتوں کا گروہ جو اقتدار میں آئے گا وہ فوکس کریں گے اس ملک کے جو اصل مسائل ہیں، اکنامک ریفارمز کے، معاشی اصلاحات کے، تاکہ یہ جو لوگ جس تکلیف سے اور کرب سے گزر رہے ہیں، جس میں مہنگائی افراط زر ہے۔ ویری رائٹ سونگی صاحب، سنس یو ہیو مینشنڈ کہ گروہ ہوگا جماعتوں کا، یہ سب سے پہلے زرداری صاحب نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی ایک جماعت کی میجورٹی نہیں دیکھ رہا اور گروہ ہوگا۔ تو یہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ، مطلب ابھی تھوڑا سا اگر انفارمیشن منسٹر کی سیٹ سے ہٹ کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، میں نے کوشش کی تھی ہٹنے کی، لیکن اس میں مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں امکانات موجود ہیں کہ کوئی جماعت کثرت رائے سے آ جائے، 2/3 اکثریت سے آ جائے تو ملک کے لیے اچھا ہے، سیاسی استحکام ہوگا۔ صحیح، لیکن یہ فیصلہ آپ اور میں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام کریں گے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ چاہے گروہ ہو یا کوئی ایک جماعت ہو، ان کو پتا ہے کہ اس ملک کے اصل مسائل جو ہے وہ معاشی اصلاحات کی طرف ہیں، تاکہ ملک جو ہے وہ آگے کی طرف۔ صحیح۔ جنگی صاحب، ایک اور خبریں اڑ رہی ہیں، مطلب اگین یو وڈ سے کہ سوشل میڈیا کی ہیں یا ویسے بھی چل رہی ہیں کہ جی جو سابق چیئرمین PTI ان سے کوئی بات چیت، مفاہمت یا کسی طرح کی کوئی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کین یو کنفرم اٹ؟ اور میرے علم میں ایسی کوئی معلومات نہیں ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اور ان کی جماعت نے اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ دیکھیں، الیکشن کرانے کا جو اختیار ہے وہ مرتضیٰ سولنگی کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور اس کو قانونی حیثیت دینے کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ صحیح۔ میں آپ کو جس چیز کا یقین دلا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ملک کا آئین اور قانون جو کچھ کہتا ہے اس کی خلاف ورزی میں نہیں کروں گا۔
اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ ایک ڈیموکریٹ مرتضی سولنگی صاحب جو ہیں وہ 8 فروری کو انتخابات ہی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ اگین کہ اگر حالات ایسے ہوئے تو خدمات تو آپ کی رہیں گی نا. پھر دیکھیں ملک کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو وزیر ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. اچھا بالکل ایگزیکٹلی, یہ تو بہت اچھی بات کی آپ نے کہ وزیر ہونا ضروری نہیں ہے. اسلام آباد میں آج ایک تھریٹ ہوا اور اس کے اوپر کچھ ہے کوئی کیا وہ جو تھریٹس الرٹس تھیں وہ حقیقی تھیں اور یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں اور اپنے لوگوں کو محفوظ بنائے. اسی وجہ سے کچھ جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کیے گئے تھے. اگر ہمیں کہیں خطرہ محسوس ہوگا تو اپنے لوگوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہم ہر قدم اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ مرتضی سولنگی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, اور حیدر زمان قریشی صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ دونوں حضرات کا اس سیگمنٹ میں بہت بہت ویلکم. رانا احسان افضل صاحب اور حیدر زمان صاحب, آج میں کچھ شارٹس ہیں, کچھ دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سن لیں تو پھر گفتگو کا آغاز کیا جائے. بلاول بھٹو زرداری صاحب آزاد امیدواروں سے کیا توقع لگا رہے ہیں اور کیا ان کو میسج دے رہے ہیں کہ وہ کیسے پی ایم ایل این کی جو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں وحشت سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ ذرا سن لیں. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. جس وحشت سے نون لیگ ان سے آج انتقام لے رہے ہیں, میں نون لیگ کے ظلم سے گزرا ہوں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, آئے اس الیکشن میں آپ تیر اور شیر کا مقابلہ ہے. آئے میرے ساتھ دے, میں اس انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا. انتقامی سیاست کو دفن کر دوں گا. پی ٹی آئی کے ورکر کو انہوں نے باقاعدہ دعوت دے دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ساتھ دیں تو جو پی ایم ایل این کی جو انتقامی سیاست ہے اس سے نجات دلائیں گے اور دفن کر دیں گے جو یہ انتقامی سیاست کو. شہباز شریف صاحب نے اس کا جواب دیا کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے اسی حلقے میں یہاں پہ لاہور میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہاں تو پانی پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے اور دیگر صحت کی بھی باتیں کی. تو شہباز شریف صاحب نے کیا جواب دیا؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس صوبے کے لوگ بات کرتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ملتا, یہاں پہ پانی بھی ملتا ہے اور مانی بھی ملتی ہے. مانی سندھی میں روٹی کو کہتے ہیں. اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات کی, باقاعدہ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے حکومت بنائیں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ جو سین آدمی ہوتا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہم انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے, ونس بٹن ٹوائس شائے. جناب رانا احسان افضل صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ ذرا دل بڑا کر کے آج گفتگو کا آغاز کریں کیونکہ آپ سکون میں ہیں, آپ کہیں ایکٹیو کیمپین بھی نہیں کر رہے ہیں. جی رانا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بلاول صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کو پینیٹریٹ کیا جائے اینٹی جو پی ایم ایل این ووٹ ہے اس کو اپنی طرف راغب کر کے. لیکن جب آپ تعریفوں کے پل باندھتے تھے, جب آپ حکومت میں تھے اور آپ شہباز شریف کے کیبنٹ کا حصہ تھے, تو آپ تعریفیں کر کے نہیں رکتے تھے. تو آج جب آپ اس کے یو ٹرن لے کے اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال عوام جو ہے وہ اس کو بائی کرے گی. اور صرف اس بیسس پہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری تنقید کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا شاید ووٹ مل جائے, تو یہ آپ کی امید ہے. اور اس چیز کو کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹس کے ساتھ حکومت بنائیں گے, تو یہ تو پہلے ہی اپنی ہار تسلیم کرنے کے برابر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نمبر گیم ہے اس میں آپ ہار چکے ہیں, اور اب آپ کی جو واحد امید ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ شامل کر کے اپنی جماعت کے ساتھ آپ
حکومت بنا سکیں گے. تو یہ تو آپ نے پہلے ہی جو کہتے ہیں کہ ڈیفیٹ تسلیم کر لی ہے. جہاں تک دیکھیں بات ڈیولپمنٹ کی ہے تو پنجاب کے اندر وہ ایک پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے ہے جو ہیلتھ، ایجوکیشن، ہائیجین، آئی ٹی، روڈ نیٹ ورک سب چیزوں کو کور کرتا ہے. تو جو اس کے اندر ایک بھی پنجاب کے اندر ایسی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جو لو ڈیولپڈ ہو، ورسز سندھ میں کافی زیادہ ڈسٹرکٹس ابھی تک لو ڈیولپڈ ہیں. تو یہ شو کرتی ہیں کہ جو آپ کا 15 سال کا اقتدار رہا سندھ کے اندر ورسز پنجاب کے اندر، تو پنجاب میں ہم نے ایک تو ایکول ڈیولپمنٹ کی پورے صوبے میں، اور جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی ہیلتھ، ایجوکیشن کی، ہائیجین کی اور دیگر معاملات کی، وہ ہم نے کافی حد تک اس پہ قابو پایا. ظاہر سی بات ہے اس پہ گنجائش ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہتری کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو مرضی نیریٹو لے لے، پنجاب کے اندر ان کا پینیٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اگر اس کے زخموں پر وہ مرہم بھی لگائیں گے تب بھی وہ ان کی طرف نہیں جائے گا؟ جی میرے خیال سے یہ جو ان کی کاوش کوشش ہے یہ پوری نہیں ہو سکے گی. اور جب آپ اتنے یو ٹرنز لیں اور بلیٹنٹ آپ اپنے موقف کو تبدیل کریں تو پھر میرے خیال سے عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ بدھو ہے، لیکن عوام بدھو نہیں ہے. عوام بدھو نہیں ہے. رانا صاحب یقیناً آپ نے بہت بڑا دل کر کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ اس دفعہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں ڈیسائیڈ. ہاں جی نہیں پارٹی نے کیا، لیکن آپ نے یقیناً دل بڑا کیا اور آپ نے کہا کہ جی جو بڑے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، منظور ہے. لیکن راجہ ریاض صاحب اگر اپنے بیٹے کی کمپین میں دعوت دیتے ہیں تو آپ جائیں گے، کمپین کریں گے، یا کر رہے ہیں آلریڈی، یا ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا بڑا حلقہ ہے یہ، بیسیکلی پی ایم ایل این کا ووٹر سپورٹر تو رانا احسان افضل کو جانتا ہے، ان کے والد صاحب کو جانتا تھا. دیکھیں بالکل میرے لیے یہ سیٹ بیک ہے، لیکن میں جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں کسی ایک کینڈیڈیٹ کو نہیں، جماعت کے لیے میں دعاگو ہوں اور اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. اور جہاں تک بات ہے کہ ووٹر کیا کرے گا، وہ تو ہمیں 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ ووٹر کیا کرے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این ایک اچھا رزلٹ لے کے آئے گی. حیدر زمان قریشی صاحب، بہت بڑا دعویٰ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ ایک تو جو بھی انہوں نے باتیں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پنجاب میں، پنجاب کے گڑھ میں، تخت لاہور میں آ کر پی ایم ایل این کا مقابلہ کرنا، تو ایک تو اس پر بھی کچھ کمنٹ کر دیں. اور دوسرا پی ایم ایل این نے مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے لاہور جیسے شہر میں، 2 سیٹیں مطلب اون چودھری اور علیم خان، اور تو اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں گے. تو کیا کہتے ہیں، واقعی پی ٹی آئی کے ووٹرز کے اوپر زخموں پر مرہم رکھ کر کچھ فائدہ لے سکیں گے آپ لوگ پنجاب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر رضا صاحب. رانا صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، میں بھی ہسٹوریکل 2-3 باتیں کر کے آپ کے سوال کی طرف فوراً آؤں گا. 2008 میں جب الیکشن ہوا تو پنجاب میں فیکٹس پہ بات کر لینے بہتر ہوتا ہے. پنجاب میں پی ایم ایل نواز کے 123 ایم پی اے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 108 ایم پی ایز تھے، اور 13 ایم پی ایز کا فرق تھا، 18 ایم پی ایز کا، اور 82 ایم پی اے جو تھے وہ کاف لیگ کے تھے، اور کچھ 40 یا 45 آزاد امیدواران تھے. تو اس وقت پی ایم ایل نواز نے صوبے میں جب حکومت بتائیں تو یہ 40-45 آزاد لوگ جو ہے ان میں شامل ہوئے تھے. تو اور اس کے بعد 2000 جو ہے بعد میں جو الیکشنز ہوئے اس میں بھی کئی آزاد امیدواران جو ہیں وہ شامل بھی ہوتے ہیں اور حکومتوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں 5 آزاد ایم پی ایز جیتے تھے، جن میں سے ایک جونو محسن صاحبہ بھی تھیں، وہ انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تو کوئی آزاد امیدوار بن کر کسی کو سپورٹ کرے یا شامل ہو، وہ کوئی گالی تو نہیں ہوتی، وہ اپنے زور بازو پہ جیتتا ہے، یا بہت سارے الیکشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کی مقبولیت، ان کی گڈ گورننس پنجاب میں ہے، اس کی کلی کھل گئی 17 جولائی کو جب بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں. تو برسوں کا اقتدار، میں تو سال بھی نہیں گنوا سکتا، 1985 سے ہی ان کا خاندان جو ہے شریفوں کا، صاحبان کا اقتدار میں ہے، اور 4-5-6 باری وزراء اعلیٰ بھی رہے، 3 باری وزیر اعظم بھی رہے، اور جو پنجاب کی گورننس ہے وہ 17 سیٹیں یہ ہار گئے. لیکن اسی ٹائم ونڈو میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے پی ٹی آئی کے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کے بیٹے کو شکست دی. تو پی ایم ایل نواز
بائی الیکشنز اپنی حکومت میں بیٹھی ہوئی جہاں حمزہ شہباز صاحب چیف منسٹر تھے نہیں جیت سکے, تو گورننس اور ان شاہکار کارناموں کی جو عوام میں پذیرائی ہے اس کے بہت سارے اگزامپلز دیے جاتے ہیں. اس کے بعد لاہور میں دیکھیے یہ اتنے خائف ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو انڈر کرنٹ ہے, اور بلاول صاحب آج جو تنقید کر رہے ہیں ان کی پالیسیز کے اوپر کر رہے ہیں, اور وہ اس وقت بھی ود ان دا کیبنٹ آواز اٹھاتے تھے اور ہم بہت ساری چیزوں پہ ڈس ایگری کرتے تھے. جیسے ہم کہتے تھے کہ تنخواہیں 50% بڑھائیں, انہوں نے کہا ہم 20% بڑھائیں گے, ایونچولی 30 سے 35% بڑھی. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ وزیر خزانہ جو ہیں ان کا جمعہ بازار نہ لگائیں, آپ ان کو مت چینج کریں. IMF پروگرام ہو گیا ہے, فلڈز آ گئے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن انہوں نے بغیر کسی کو اعتماد میں لیا ہوا بہت سارے ایسے فیصلے کیے جو اتحادیز جو ہیں ان سے خوش نہیں تھے, اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ یہ ہمارے اوپر بھی ڈالتے ہیں. لیکن آج ہمیں عوام کو بتانا ہے, اب وہ گورنمنٹ نہیں ہے تو ہمیں حقائق بتانے ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پرفارمنس ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ PTI نے اپنے دور میں بھی ظلم کیے, سیاسی انتقام لیا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے, اور PDM کی حکومت میں بھی کچھ PTI کے جب 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد جب ہماری حکومت جو ہے اس وقت موجود تھی 2-3 ماہ, اس وقت بھی ہم نے کوشش کی کہ اتنا زیادہ وکٹمائز نہ کیا جائے, پولیٹیکلی وکٹمائز نہ کیا جائے, میڈیا کا جو ہے ان کی آواز نہ بند کی جائے. لیکن اس کے باوجود آج آن گراؤنڈ تو 2 ہی جماعتوں کا مقابلہ ہے نا. اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں مین سٹریم کی, باقی جماعت اسلامی بھی ہے اور جماعتیں بھی ہیں, تو اس وقت تیر اور شیر کا مقابلہ ہے. اور جو PTI کا ووٹر ہے وہ اب 2 یا 3 امیدواران میں ہر حلقے میں آزاد, وہ ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی ہم ان کے حمایت یافتہ ہیں. اب حمایت یافتہ امیدوار جو ہے وہ تو کوئی بھی کہلا سکتا ہے. تو منظر نامہ اور آپ کے جتنے سیاسی مبصرین ہیں, آپ جیسے دانشور ہیں, سب یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں آزاد امیدواران بھی جیتیں گے, کیونکہ آپ نے 1/3 آف جو الیکشن ہے. حیدر زمان قریشی صاحب, حیدر زمان بھائی, مطلب وہ تو اب اپنے کینڈیڈیٹ سے حلف لے رہے ہیں کہ بھائی یہ کیونکہ بلاول صاحب نے بات کر دی ہے کہ آزاد امیدواروں کو ہم لے کر جائیں گے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہارس ٹریڈنگ ہوگی, ایک خرید و فروخت کا بازار گرم ہوگا, وہ وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن بلاول صاحب نے کلیم کیا کہ ہم آج سے ہی رابطے میں ہیں جو آزاد امیدوار ہیں. ایک تو یہ بات, ہاؤ از اٹ ہارس ٹریڈنگ سر؟ ہارس ٹریڈنگ تو کسی پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آپ اس پارٹی لائن کے اس کے چیف وپ کے اگینسٹ, تو وہ اس پارٹی ٹکٹ پہ تو الیکٹ نہیں ہوں گے. اور ابھی تو ہم ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے جو آزاد لوگ جیتے ہیں وہ ان کا PTI سے بھائی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیسکلی ایک بندہ حمایت یافتہ ہے, ان سے لوگ حلف لیں گے اور اس کے بعد وہ آ کے اگر ضمیر فروشی کرتے ہیں تو پھر یہ اس کو کون دیکھے گا؟ یہ تو ایک کرپشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چلیں مجھے اتنا جواب دے دیں. نہیں, یہ کرپشن آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی حمایت سے جیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ایسے لوگ جیتے جو PTI کے حمایت یافتہ بھی نہ ہوں. تو یہ ایک ابھی اسمپشن پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے PML نواز کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے, تو ہم نے جو ان کے اینٹی اور لوگ جیتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے نا. اس میں آزاد بھی ہوں گے, چھوٹی جماعتیں بھی ہوں گی, ریجنل پارٹیز بھی ہوں گی. وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے؟ اور پھر انگریزی میں once bitten twice shy. حیدر زمان, once bitten twice shy, مطلب probably this is it was twice bitten. If you remember 2008 میں بھی آپ لوگ اکٹھے بیٹھے تھے. That they never walk the talk. یہ جب ان کی مصیبت ہوتی ہے تو یہ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں, اور جب ان کے پاس اقتدار کی ہلکی سی جھلک بھی آتی ہے تو یہ گریبان میں جاتے ہیں. This is their character. But once bitten twice shy, yes, they had committed on lots of things. In the PDM government, they did not do that. They had committed in a lot of things in 2013. But آپ دیکھیے عدلیہ کی اوپر, اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر افتخار چودھری کے ساتھ یہ ہینڈ اینڈ گلو ہوئے, اور انہوں نے وہ امینڈمنٹ جو 19th امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر جو پارلیمنٹری کمیٹی اور اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے اس پہ کمپرومائز کیا. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ جو اتنا اچھا پروسیس تھا وہ اتنا اچھا نہیں بن سکا. اور آج بھی میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں چاہوں گا کہ میں رانا احسان افضل صاحب سے ہم اس کو بہتر بنائیں گے. دے آر کمیٹڈ آن رولنگ بیک دیٹ 18th امینڈمنٹ. تو ان کی بہت ساری باتوں پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, اور ہم نے واشگاف الفاظ میں یہ بات کی. اور دس از واٹ بلاول صاحب از سیئنگ کہ once bitten twice shy.
صحیح. اوکے رانا احسان افضل صاحب, آپ بھی اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. ونس بٹن ٹوائس شائے, تو میرے نزدیک اگر تو یہی پیرامیٹرز ہیں تو پھر تو 2008 میں بھی آپ اکٹھے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے پھر بھی یہی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی کر کے نکل گئے, اور حیدر زمان صاحب اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایک اور بات, محمد زبیر صاحب کا آج میں کہیں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف, تو اس وقت ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا, ڈالر جو ہے وہ 175 روپے کا تھا, اور 16 بلین ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزرو سے جو اب 3 بلین ڈالرز پہ آ گئے تھے. یہ آپ کے اپنے محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, مطلب, اور مائنڈ یو کہ وہ ابھی پارٹی کا حصہ ہیں. احسن اقبال صاحب نے باقاعدہ صرف شاید مہتاب عباسی صاحب کو نکالا. دیکھیں, میری جو ریڈنگ ہے تب جنوری کے اندر جو ہے ایک منی بجٹ پاس ہوا تھا. وہ منی بجٹ اس لیے پاس ہوا تھا کیونکہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ تھا اس میں گیپس تھے. آپ کی جو پاکستان کی گورنمنٹ کی جو کمٹمنٹ تھی اور جو ٹارگیٹس تھے وہ میٹ نہیں ہوئے تھے, تو 400 ارب کا غالباً منی بجٹ پیش کیا گیا تھا اس فسکل گیپ کو پر کرنے کے لیے, ٹارگیٹس کو میٹ کرنے کے لیے. اور اگلے ہی مہینے جب آپ نے اربوں روپے کی سبسڈی اناؤنس کر دی تو آپ نے بیسکلی اس معاہدے کو جیپٹائز کر دیا تھا, اور تب آپ کے جو ریزروز تھے وہ کنٹینیوسلی گر رہے تھے, کیونکہ اس سال کے اندر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. یعنی کہ آپ کی امپورٹس 82 بلین کی تھیں اور آپ کی ایکسپورٹس 32 بلین کی تھیں, یعنی کہ 50 ارب ڈالر کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, لگ بھگ 49-50 بلین ڈالر کا, اور آپ 18 بلین ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ نے ٹچ کیا تھا. تو آپ کے ریزروز بڑے تیزی سے گر رہے تھے, اور معاہدہ آپ نے پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا. تو بالکل اس وقت اگر ڈیفالٹ کا ذکر نہیں ہو رہا تھا تو ہم بڑھ اسی طرف ہی رہے تھے, اور سیبوٹاج کیا گیا معیشت کو. تو ہی مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ ریڈنگ. میں تو اس چیز کو میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک I remember you used to come with figures in programs کہ جی فلان ڈیٹ کو یہ فگرز ہیں. I remember. Okay. Now جنوری میں نے آرٹیکل لکھا تھا, اور اس آرٹیکل میں نے یہی لکھا تھا کہ یہ ڈالر ریکوائرمنٹ کیسے پوری ہوگی جب ایک معاہدہ جو ہے وہ I understand. ایک بات اور رانا احسان افضل صاحب, آپ نے اس کا ونس بٹن ٹوائس شائے کا جواب نہیں دیا. ایک اس کے ساتھ ایک اور کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ وہ تمام جماعتوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور مل کر کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. So how do you take that comment from a new chairman of PTI? دیکھیں, ونس بٹن ٹوائس شائے جو ہے, مجھے بتائیں نا بٹن کہاں تھے. پیپلز پارٹی تو بڑے خوشگوار موڈ میں آخری وقت تک جو ہے تعریفیں کرتے ہوئے, آخری تقریر میں بھی تعریفیں کرتے ہوئے الوداع کہا. تو بڑی خوشی خوشی ہنسی ہنسی اللہ حافظ ہوا. جب کیمپین شروع ہوئی تو اسی وقت ہی جو ہے بمباری سٹارٹ ہو گئی. تو یہ تو ہمیں کہنا چاہیے ونس بٹن ٹوائس شائے کہ ایک طرف تعریفیں کر رہے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ ساری ذمہ داری لینے سے ہی قاصر ہو گئے. نہ کوئی ڈسینٹنگ نوٹ لکھوایا کیبنٹ کے اندر, نہ کسی جو ہے فیصلے کے اگینسٹ کے کہا ہم ساتھ دیتے ہیں, ہم ساتھ ہیں, آپ کے ہر فیصلے میں ساتھ ہیں. اور آج آپ کہیں کہ جی یہ تو مہنگائی والی حکومت تھی اور فلانی تھی دمکانی تھی. تو ونس بٹن ٹوائس شائے تو ہمیں کہنا چاہیے. جہاں تک گوہر صاحب کی بات ہے, دیکھیں مجھے جو اس کے اندر میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا آج بھی سٹانس یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت تھی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اور وہ امریکن سازش ہے. دوسرا ان کا سٹانس یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے ہم نے تو کیے نہیں, یہ تو لنڈن پلان تھا. تو جب آپ آج بھی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو ان فیکٹس کو تو کریکٹ کر دینا. یہ جو فیکٹس کو تو صحیح کریں, اپنے پٹ یور فیکٹس ان آرڈر, تو وہ کریں. آپ لوگوں کو حقائق بتائیں تو آپ سے بات چیت بھی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور دوسری طرف آپ پولرائزیشن کی سیاست کریں, نفرت کی سیاست کریں, تو پھر جی اوکے. حیدر زمان قریشی صاحب, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ پاپولیرٹی گراف ابھی بھی مطلب لوگ باتیں کرتے ہیں, آن گراؤنڈ آپ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اور سچویشن ملتی ہے. میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ کچھ اور ہے, مطلب ہر جگہ ایک اپنا ایک ہے. لیکن آپ کیونکہ وہاں پہ لاہور میں ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ایک تو بلاول بھٹو صاحب کی جو پوزیشن ہے, بیکاز مطلب ڈونٹ مائنڈ بٹ ہی از این ایلین ٹو دس کانسٹیچوئنسی.
تو یہ اس بات پہ آپ اتفاق کریں گے. اور ان کے مخالف پرابلی عطا طاہر صاحب, probably he is also alien in this constituency. So آپ مقابلہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا باقی جو آئی پی پی نے مانگی ہیں 2 سیٹیں جہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, ان کا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پی ایم ایل این کا ورکر جو ہے وہ ناراض ہے؟ کیونکہ رانا صاحب سے بھی میں پوچھ سکتا تھا لیکن وہ فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے, so you would have a better eye on that. دیکھیے عمومی طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس میں جن پارٹیوں کی سیٹ کنسیڈ ہوتی ہے ان کا جو ورکر ہوتا ہے, ہسٹوریکلی بات کر رہا ہوں, وہ اتنا ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا جو ہے دوسری, اگر ان کا اپنا پارٹی سے کینڈیڈیٹ ہو تو لوگ ووٹ ذرا زیادہ جستجو سے نکلتے ہیں. لیکن اس کا پازیٹیو اینگل یہ ہوتا ہے کہ اگر سب سے فارمیڈیبل جماعت آن پیپر ایٹ لیسٹ اگر وہ اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرے تو دین یو ہیو اے comparative advantage to run a campaign and possibly win that. تو یہ پی ایم ایل نواز کی کتنی مشکلات تھیں کہ ان لوگوں کو انہوں نے قبول کیا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس پورے پاکستان میں کی, اور آئی پی پی کے ساتھ بھی کی, اور ادھر ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کی, اور بھی جماعتوں کے ساتھ, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی شاید کرنے جا رہے ہیں یا ان کی خواہش تھی کہ ہو جائیں. تو بہت ساری سیٹس ہیں اور تقریباً 51 سیٹس پہ پی ایم ایل نواز کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں جو آج فگرز آئی ہیں. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پی ایم ایل نواز جو ہے از ناٹ کانفیڈنٹ ٹو سنگل ہینڈیڈلی ون دس الیکشن اینڈ دے آر فیلنگ دا ہیٹ آف دا پلس آف دا پیپل. دوسری بات, جہاں آپ نے ایلین کی بات کی, اگر آپ نے یہ فارمولا لگانا ہے ایلین کا, تو جو سابقہ ایک پرائم منسٹر تھے جو ہمیں بتایا گیا آر ٹی ایس بٹھا کر, وہ 5 سیٹوں سے جیتے تھے. تو کیا وہ کراچی میں بھی پیدا ہوئے تھے, وہ پشاور میں بھی پیدا ہوئے تھے, میاں والی سے بھی وہ جیتے, وہ لاہور سے بھی وہ پیدا ہوئے, وہ کتنے کوئی میاں نواز شریف جو ہے نیشنل لیڈرز جو ہوتے ہیں, جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں, میں گزارش کر رہا ہوں نا جی, میاں نواز شریف آج مانسہرہ سے الیکشن ریلی سے خطاب کر رہے تھے, وہ کون اتنے ایلین ہے. لیکن بھٹو صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور تھی, بھٹو صاحب یہاں سے لڑتے رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اور محترمہ شہید بھی لڑی. تو بلاول صاحب ان ناقدین کو میں سمجھتا ہوں ایک منہ توڑ جواب ملے گا اس الیکشن میں. نہ صرف بھٹو لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے بلکہ بھٹو الیکشن جیتے گا. اور آپ نے دیکھا کہ کل ٹاؤن شپ ایک چھوٹی سی ایک این اے کی سیٹ کا جلسہ تھا. یہ تو مینار پاکستان کو بھرنے میں پورا پنجاب لگا دیتے ہیں یا کتنی موبلائزیشن ہوتی ہے. تو ایک این اے کے حلقے میں لوگ آئے اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ آئے اور ایک بڑا سکسیسفل, اور ان کی جو ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے جتنا وہ ایز نیشنل لیڈر ٹائم دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اٹ از ویری گڈ فار ڈیموکریسی اینڈ اٹ از گڈ فار پیپلز پارٹی دیٹ اٹ شوڈ ریکلیم اٹس لاسٹ اسپیس. میں نے آپ کو فگرز دیے 108 ایم پی بنا نا, تو 108 ایم پی اگر ہمارا تب تھا اور اب 7 تھے, تو دیر از اے لاٹ آف اسپیس دیٹ پرو ڈیموکریٹک فورسز کین گین بیک. اور ہم یہی پی ٹی آئی کے لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. مجھے کوئکلی ایک بات بتا دیں کہ will the PTI voter supporter buy what Bilawal صاحب is saying quickly, yes or no? میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی ووٹرز کے علاوہ ایک بہت سینٹر کا ووٹر ہے جو کہ ویورنگ ووٹ ہے, جو کہ 25 سے 30% ہے, وہ کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہے. بالکل میرے خیال میں ان کے لیے ایک بہت اچھی اور سمارٹ لبرل نئی سوچ کی چوائس ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا بھی پی ٹی آئی کا جو ووٹر تھا پچھلے الیکشنز میں وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کا ٹوٹ کے گیا ہوا تھا. تو بلاول صاحب کا یہ کلیم شاید اس طرح تو ٹھیک ہوگا. کوئکلی اف یو کین کمنٹ آن اٹ. دیکھیں, ایک تو اگر بلے کا نشان نہیں ہے تو ان کے جو بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کھڑے ہیں. تو میرا نہیں خیال جو پچ کر رہے ہیں بلاول صاحب کہ ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مل جائے گا, یہ ممکن ہوگا. ان کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں, بلے کے نشان کے بغیر بھی ہیں ان کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں, اور وہ حلف بھی دے رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. تو وہ اپنا ووٹ بینک ریٹین کریں گے. تو یہ ان کو جو پالیسی بلاول صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ دلا دے گی, اس سے نہیں ملے گا ان کو ووٹ. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب, اور ان سے کچھ تھوڑی سی اس موضوع پہ بات کریں گے جس پر آج کل انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایک پارٹی آئندہ انتخابات یعنی کہ 8 فروری کو کیا کرنے والی ہے یا اس کے بعد کیا کرنے والی ہے. بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। राशिद वली साहब, बिल्कुल इलेक्शन का समा है, सियासत अरूज पर है, तकरीरें जलसे और मुकालमे सब चल रहे हैं, लेकिन एक पार्टी के मुतल्लिक कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आना शुरू हुई हैं कि जब से उनका एक निशान जो था वो जब से छिना है, उसके बाद वो शायद कुछ और प्लान कर रहे हैं, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, व्हाटएवर। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो है ये क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा है और दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट? एंड माइंड यू, इफ यू रिमेंबर कि व्हाट हैपेंड ऑन 9th में, और फियर्स ये हैं कि शायद समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। देखिए, आई डोंट गो बाय इंटेंट, आई गो बाय कैपेसिटी। क्या उनमें अभी ये कैपेसिटी है कि वो 9th में जैसा इंसिडेंट दोबारा कर सकें? आई थिंक नाउ दे आर नॉट इन दैट पोजिशन। सही, क्योंकि उनकी बहुत सी जो लीडरशिप है वो इज अंडर द स्टेट कस्टडी। उसके बाद जो इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें उनका इंटरेस्ट वो काफ़ी पैल्पेबल है, और इनफैक्ट दे आर क्वाइट अपसेट अबाउट लॉस ऑफ इलेक्टोरल्स जो उनका सिंबल है, और उसकी वो तो समझ भी आती है उनका एंग्विश। मगर क्या वो उससे आगे जाएंगे और कोई प्लान सी है? वेल, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए और पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो ये हो भी सकता है। और जिस तरीके से एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो उससे तो ये लग रहा है कि अभी तक या तो ये सोशल मीडिया में कुछ लॉन वुल्फ्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, और सेंट्रल डायरेक्शन हैज बीन गिवन, और दोबारा से वो उस किस्म का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो फजा क्रिएट हो जाए और कोई ऐसा इंसिडेंट हो। अब देखें, अगर किसी को वो अब ये नैरेटिव बना रहे हैं कि विदाउट द सिंबल्स हमें बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है, और इफ वी आर पुश्ड टू द वॉल देन ऑल बैट्स आर ऑफ, तो ये काफी डेंजरस सिनेरियो है। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन नोइंगली कि ये उनको नुकसान दे सकता है, व्हाई वुड दे लॉन्च सच अ प्रोपेगेंडा ऑन सोशल मीडिया? दैट इज व्हाट डिफाइज लॉजिक एंड रीजन। और इस किस्म का जो जहरीला प्रोपेगेंडा है, ब्रिगेडियर साहब, ओके, लेट मी मतलब रीफ्रेज माय क्वेश्चन कि ये हो सकता है कि उस एक्सटेंट का शायद प्लान नहीं किया जा रहा, बट लेकिन और भी हैं ऐसे इदारे या उन कुछ इदारों पर एक बार फिर हमला, मतलब नॉट एग्जैक्टली द एस्टैब्लिशमेंट इंस्टॉलेशंस, और लेकिन और इदारों पर हमला। बिल्कुल, इसमें जुडिशरी शामिल है। अब उनको देयर डिसीजंस आर बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, और अगर उस पे कोई ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा करेंगे तो इट विल अल्टीमेटली would not read down to their advantage. और I think the saner council should prevail, और ये अगर चाहते हैं कि अगर एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फ्यूचर में इनका कोई रोल हो, तो they should now start playing the politics of मेन स्ट्रीम जो हमारा पॉलिटिक्स है, उसमें टॉलरेंस, एबिलिटी टू लिसन टू डिसेंटिंग वॉइसेस, और उसके बाद बीइंग टॉलरेंट ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर डिसीजंस व्हिच आर टेकन इन गुड फेथ। अगर ये चीज़ आ जाए तो वो एक पार्टी की मैच्योरिटी की निशानी होगी। और अगर ये उनका ख्याल है कि इसको इलेक्शन को, इसके क्रीडेंशियल्स को डाउटफुल बनाना, आलमी राय आमा को ऑलरेडी जो पाकिस्तान से बहुत सी रीजंस की बुनियाद पर थोड़ी सी मुतनफ़र है, तो उसको मज़ीद वो नफ़रत की तरफ धकेलना, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करना और ओवरऑल इन इलेक्शंस को मुतनाज़ बना देना, तो ये फिर इलेक्शंस के बाद जो पोस्ट इलेक्शन एक सिनेरियो हो सकता है कि जैसे पहले इन्होंने उन रिजल्ट्स को नहीं माना था, और 2014 का 126 दिन का धरना, दैट एक्चुअली कॉस्ट अ लॉट। आई एग्री टू द पॉइंट, बट सो यू वुड सजेस्ट कि भाई साहब, मतलब कोई भी जमात हो और कोई भी वोटर हो, किसी भी पार्टी का वोटर सपोर्टर हो, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना हक इस्तेमाल करना है कि वो उस पर्ची को उस डब्बे में डाले और अल्लाह पे छोड़ दे। सो दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग? जी, आई एम सजेस्टिंग टू देम कि बैट और नो बैट दे आर स्टिल रेलेवेंट, और ये अगर मैच्योरिटी दिखाएंगे, सर्कमस्पेक्शन से चलेंगे, जो थोड़ा सा मॉडरेशन लाएंगे अपने जो जहरीला प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया पे, और
ان لوگوں کو لگام دیں گے جو کہ اسٹیٹ کے ہر انسٹیٹیوشن کے متعلق قرضہ سرائی کر رہے ہیں، تو یہ الٹیمیٹلی ان کے لیے بہتر ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.